السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں آپ کی خدمت میں دارالعلوم جائز یوٹیوب چینلز کے ذریعے ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آپ حضرات سے میری پھر یہی گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور تازہ معلومات سے آپ حضرات لطف اندوز ہوں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن مقدس میں ارشاد ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس آیت کریمہ کے جز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ظاہر ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی دور کو، رسالت کے تبلیغی دور کو اگر دیکھا جائے تو 3 دور میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اس آیت کریمہ اور ان آیات کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اللہ تبارک و تعالی نے رسالت کے فرائض انجام دینے کا حکم دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرمانے کے لیے اٹھے۔ ایک ایک کر کے لوگ اسلام کے دامن میں آتے گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی فردن تنہا لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ اکٹھا جماعت آپ کی تبلیغ کی وجہ سے اسلام میں نہ تو داخل ہو رہی تھی اور نہ ہی اکٹھا کسی جماعت کو تبلیغ کرنے کا موقع مل رہا تھا، اور نہ ہی ایسا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، جس کے نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تبلیغ کے بدلے میں کئی سارے صحابہ ایمان لائے۔ لیکن ایک دور وہ بھی آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈراؤ۔ یہ ایک ایسا مرحلہ تھا جو بظاہر لگتا تھا کہ بڑا آسان ہے، لیکن اس خاندان کو، اس قریبی لوگوں کو اسلام کے راستے پر لانا بڑا دشوار تھا، کیونکہ بت پرستی جن کے رگ رگ میں بس چکی تھی، ان کو وحدانیت کی طرف لانا بڑا مشکل تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیا، اور لوگوں کو، اور خصوصاً خاندان والوں کو بلایا، ایک پہاڑی کے قریب دعوت دی۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اسلام کی دعوت دی، حتیٰ کہ آپ کا ایک چچا بدبخت تھا، اس نے جب آپ کی باتوں کو دیکھا اور سنا تو اس نے کہا کہ آپ پورا دن تباہ و برباد رہیں، کیا اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بردباری اور حلم آپ کی صفت ہے، آپ نے ان صفتوں کی بنیاد پر ان کو برداشت کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں آیت کریمہ نازل کر دی۔ بہرحال اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے کتنا کمر بستہ رہتے تھے، اور
इसम के नतीजे में कुछ लोग ईमान लाए और कुछ चल जो है ईमान लाने का दौर शुरू होता रहा, लेकिन जब तीसरा दौर आता है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा नाजिल फरमा दी, फस्दा बिमा तुअमर वअरिद अनिल मुशरिकीन, जिस चीज का आपको हुक्म दिया गया है उसका खुल करके ऐलान कीजिए और मुशरिकों से एराज करते रहें। इसका ये नतीजा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल करके दावत और तबलीग का काम करते रहे, और फिर जिसके नतीजे में कुफ्फार मक्का ने जब देखा कि मेरे माबूदान को बुरा भला कहा जा रहा है और मेरे माबूदों को छोड़ करके किसी एक माबूद जो है बरहक की बात की जा रही है, सब ने मिल करके अबू तालिब के पास आकर के एक मशवरा किया और एक जो है उनके पास एक तजवीज रखी कि अगर आप अपने भतीजे को रोक सकते हैं तो रोक ले, वरना अच्छा ना होगा। आखिरकार हजरत अबू तालिब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही निहायत मुशफिक चचा थे, उन्होंने अपनी जात का, अपनी कमजोरी का हवाला देखते हुए और जो है अल्लाह हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहा था कि अपना और मेरा ख्याल रखिए, मुझे उस चीज पर जो है अब मत उभारिए या मेरे ऊपर कंधों पर वो जिम्मेदारी मत डालें जिसकी मैं अब मजीद जो है बर्दाश्त के लायक नहीं रहा। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने चचा की इन बातों को सुना और ये महसूस किया कि लगता है कि मेरे चचा भी मुझसे किनारा कश होना चाहते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे चचा, अगर ये मेरे दाहिने हाथ पर सूरज रख दें और बाएं हाथ पर जो है चांद रख दें, लेकिन इनकी शर्त ये हो कि मैं अपने काम को छोड़ दूं, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं अपने काम को छोड़ने वाला नहीं। और यह कह करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ दिए। जब आगे बढ़ चले, अबू तालिब के सीने में अजीब सी आपकी मोहब्बत थी। उस मोहब्बत का नतीजा ये निकला कि आपने फिर वापस बुलाया, और जब वापस आए तो आपने अबू तालिब ने अपने भतीजे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरे भतीजे, जो आपकी मर्जी है वो कहिए, जो जवाब देना है वो आप जवाब दीजिए, मैं आपको किसी के हवाले कतान करने वाला नहीं हूं, चाहे मुझे जितनी जो है परेशानी उठानी पड़ जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये चचा थे जो रिसालत के कामों में बड़ी जो है आपकी मदद फरमाया करते थे। बहुत सारे उस मौके पर अबू तालिब ने शेर भी कहे, लेकिन एक शेर ये भी कहा था कि वल्लाह लन यसिलू इलैका बिजमइहिम हत्ता वस्सद फी तुराबि दफीना, ऐ जो है मेरे भतीजे, बाखुदा ये आप तक अपनी जमातों के जरिए से, अपनी जमात, अपनी भीड़ के जरिए से पहुंच नहीं सकते हैं जब तक कि मुझे जमीन में जो है दफन न कर दिया जाए। यानी जब तक मैं जिंदा हूं, आप तक इनकी जमात और इनके नापाक इरादे पहुंचने वाले नहीं हैं। तो ये जनाब अबू तालिब ने रिसालत के काम में बड़ा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सपोर्ट किया। इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत के काम को अंजाम देते रहे, और इसी रिसालत के काम को जब आगे बढ़ाया तो जब मक्का की सरजमीन को देखा कि यहाँ के लोग जो है खातिर खाह, जो मिकदार उनके इस्लाम लाने की होनी चाहिए, जो तादाद होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दायरे तबलीग को आगे बढ़ाते हैं और ताइफ की सरजमीन पर पहुंचते हैं। लेकिन ताइफ की सरजमीन पर लोगों ने आपको ऐसे ऐसे जवाब दिए कि जहनों में जो है ऐसे सवालात लाना भी हम आज बेअदबी समझते हैं कि वो कैसे बदबख्त थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस तरीके से कलिमात कहते थे, लेकिन जब उन्होंने नाजेबा कलिमात और नाजेबा जवाबात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको अपने सीने में समूह करके रख लिया, समेट करके रख लिया। लेकिन आपका जो मकसद था उसे आगे बढ़ाना था, तो आपने अहले मक्का, अहले ताइफ से कहा था कि इद फअलतुम मा फअलतुम फक्तुमू अलैया, लोगों जो तुमने किया मेरे साथ वो किया, लेकिन इस राज को राज ही रहने दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि जो है ये राज फाश हो जाए कि तुमने मुझे क्या जवाब दिया है, और अहले मक्का की ज्यादतियां, अहले मक्का की दुश्मनियां और बढ़ जाएं। लेकिन वो अहले ताइफ थे कि वो जो है इसको हंस हंस करके अपने जो है इन नाजेबा जवाबात को हंस हंस करके बताते थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
چونکہ اللہ کا حکم تھا کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرک کیا کرتے ہیں اس سے آپ کو اعراض کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائرہ تبلیغ کو آگے بڑھاتے رہے، تبلیغی بہت سارے کام کیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے جہاں تبلیغ نہ کرتے رہے ہوں، چاہے وہ بازار ہو، اور اس زمانے میں بڑی آبادی اکٹھا نہیں رہتی تھی، ادھر ادھر آبادی رہتی تھی، اور لوگ جو ہے ایک موقع پر جمع ہوتے تھے، وہ بازار لگتا تھا، اور اتنی جو بازار لگتا تھا اس بازار میں سب کو امن و امان کا جو ہے پیغام دیا جاتا تھا کہ چاہے کسی کے باپ کا دشمن اور قاتل ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب سامنے آئے گا تو کچھ اس سے تعرض نہ کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین مقام، تین منڈیاں جو مشہور ہیں، ایک عکاظ، دوسرا ذوالمجاز اور تیسرا مجنہ، یہ ان بازاروں میں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالمجاز کی منڈی میں دیکھا کہ آپ لوگوں کے سامنے جا کر کے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، اپنی باتیں رکھتے تھے، اور ایک میں نے یہ بھی دیکھا کہ ادھر آپ تبلیغی کام کر رہے تھے اور لوگوں کو دعوت حق دے رہے تھے، لیکن ایک شخص تھا جس کے جو آپ پر پتھر مارا کرتا تھا، وہ کہتے ہیں جب میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ پتھر مارنے والا کون ہے اور یہ پتھر کھانے والا کون ہے، تو ان کے باپ نے جواب دیا تھا یہ جو پتھر کھا رہے ہیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو پتھر مار رہا ہے یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہی عکاظ کی منڈی ہے، یہی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغی کام انجام دے رہے ہیں، اور آپ تبلیغ دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، تو آپ کا چچا جو خاندانی جو ہے کئی پشتوں کے اوپر کا جو ہے چچا ہے، لیکن وہ ابو جہل وہ آپ پر کنکریاں پھینکتا تھا۔ تو ان دو روایتوں سے یہ ثابت ہے، کسی روایت میں یہ ہے کہ ابو لہب تھا، کسی روایت میں ابو جہل تھا، لیکن یہ دونوں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ دونوں کی سرشت میں داخل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغی کام سے روکا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت میں کہ اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ سے ہو جائے، غیر اللہ سے کٹ جائے، اور یہی خواہش دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تبلیغی کام کو جو ہے انجام دیتے رہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آپ کو وہ محبت امت کی طرف اور لوگوں کی طرف سے آپ کے دل میں رکھی تھی کہ آپ اتنے حریص ہوتے تھے، لگتا تھا کہ آپ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو جو ہے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ کئی مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آپ کو منع بھی فرمایا ہے کہ آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغی کام کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔